السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئرز۔ ناظرین، کل رات جو ہے تقریباً 9:30 بجے کے قریب ایک ایسی خبر آئی جس نے کہ پوری کے دنیا کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی میڈیا ہاؤسز تھے ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ خبر تھی کہ اسرائیل کے اوپر ایران کی جانب سے پے در پے میزائل جو ہے وہ داغے گئے، اور اب تک کی جو محتاط اندازے کے مطابق جو خبریں اب تک ہمارے پاس پہنچی ہیں ان کے مطابق تقریباً 400 میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر داغے گئے ہیں۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان 400 میزائل داغنے کے بعد ایران جو ہے وہ تو اس بات کی بھرپور طریقے سے کوریج کر رہا ہے، یا وہ اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے اوپر ایک بھرپور حملہ کیا ہے، لیکن وہاں سے کسی قسم کی نقصان کی یا ہلاکتوں کی یا لوگوں کے شدید زخمی ہونے کی کسی قسم کی اب تک کوئی واقعات یا کوئی خبریں جو ہے باہر تک نہیں نکل رہی۔ کیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ان خبروں کو دبا رہا ہے، یا اس قسم کی کوئی بات واقعی یا حقیقت میں نہیں ہوئی؟ یہ چیز ہے جس کے اوپر ہم اس پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو دوسری بات، جو مین ایشو یہ ہے کہ ایران نے اکٹھے ہی 400 میزائل کیوں داغ دیے؟ کیا انہوں نے کسی کی شہادت کا بدلہ لینا تھا، یا اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے، یا ایران کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پر جو مسلم کمیونٹی کا ایک پریشر تھا اس کو ریلیز کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی؟ یا تیسری بات، کیا بات درست ہے کہ ایران کو گھیر گھار کے گھسیٹ گھساٹ کے ایک بڑی جنگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، یا اس جنگ کا پیش خیمہ جو ہے وہ ایران کو بنا کر اس پورے خطے کے اوپر جنگ مسلط کری جائے گی؟ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ملک سلمان صاحب، جو کہ ماہر قانون ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ایک بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے، جو کہ نہ صرف دفاعی تجزیہ کار ہیں بلکہ وہ سیاسی اور دوسرے معاشرتی معاملات کے اوپر بھی بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ سر آپ کا بھی ویلکم پروگرام میں۔ ڈاکٹر عاصم اعلی بخشاک نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے، جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محمد صدیق الرحمان، جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے پی کے جے یو آئی ہیں، انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے میں جو ہے بریگیڈیئر صاحب سے، بریگیڈیئر صاحب، یہ جو رات جو ایک حملہ ہوا جس کے اوپر کے تمام دنیا کے جو میڈیا ہاؤسز تھے یا ٹی وی چینلز تھے، ان کی تمام کی خبریں اور ان کی نظریں جو تھیں وہ اس پروگرام کے اوپر تھیں یا اس ایک ایشو کے اوپر تھیں، اور جو تمام کے تمام چیزیں آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، ہم نے بھی اس کو بریکنگ کی، بلکہ میں نے کل کے پروگرام کے اندر تو جو تھا وہ لائیو ہی میں اس پوری کوریج کو لے کے چل رہا تھا۔ تو سر یہ جو میں نے انٹرو میں بات کی ہے، تو سر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل سر، لاؤڈ اینڈ کلیئر سر۔ اچھا اسلام بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈاؤٹ کریٹ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا نے، جو کہ بالکل پرو اسرائیل ہے، اور جتنا ویسٹرن میڈیا ہے بالکل ان کی جو لائلٹیز ہیں، ان کی سمپتیز جو ہیں، اور وہ ہمیشہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو، اسرائیل کے سیکورٹی انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ صحیح بھائی، وہ کیوں بتائیں گے کہ اتنا نقصان ہو گیا؟ وہ کیوں بتائیں گے کہ اتنے لوگ مارے گئے؟ وہ کیوں بتائیں گے اتنا اکوپمنٹ ان ایئر بیسز پہ ڈسٹروائے ہو گیا؟ وہ کیوں بتائیں گے کہ جناب آئل اینڈ گیس کے جو پلیٹ فارم ہے آف شور وہ ٹارگیٹ ہوئے، یا کوئی اور ان کی بیسز جو ہیں، موساد کا ہیڈ کوارٹر ٹارگیٹ ہوا؟ آپ کے خیال میں یہ باتیں ویسٹرن میڈیا کوئی بتائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو ڈاؤن پلے کریں گے کہ نہیں جی وہ دیکھیں 400 میزائل تھے، اور ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ تو آئرن ڈوم جو ان کا اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے روک لیا، اور باقی کچھ پینیٹریٹ کر دیے، اور جناب کو بندہ بھی کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی ایسے کوئی یہ دیکھیں نا، یہ تمام اس کو کہتے ہیں نا میڈیا اسٹریٹجی ہے، میڈیا ہینڈلنگ ہے کہ کیسے اپنے نقصانات کو ڈاؤن پلے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ دنیا کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناب ایران کا یہ جو حملہ تھا، جو کہ بہت یونیک، انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران 300 سے 400 میزائل جو ہے وہ ایک وقت پہ داغے گا، فائر کرے گا، لانگ رینج on Israel ballistic missile, but it has happened, they have done it. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ جی ہم نے وہ حسن نصر اللہ کا بدلہ لیا ہے، اور وہ جو حماس کے جو لیڈر ہیں ہانیہ صاحب جو شہید ہوئے تھے تہران میں، ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے۔
ٹھیک ہے بدلا تو انہوں نے لیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا along with لیبنان کے جو حزب اللہ ہے, انہوں نے بھی بیراج آف راکٹس انہوں نے فائر کیا ہے اپنا اسرائیل کے اوپر, اور یہاں سے ایران نے کیا ہے. پھر بیچ میں ہوتی ریبل جو ہیں, ریبل سوری ناٹ دا رائٹ ورڈ, ہوتی جو جنگجو ہیں انہوں نے فائر کیا یمن. سر آپ ان کو علیحدگی پسند کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, ہوتی بیسیکلی ایران کے بہت اتحادی ہیں, اور وہ اس پوری جنگ میں انہوں نے ہمیشہ ایران کے انٹرسٹ کو پروموٹ کیا ہے. ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن بہرحال وہ بھی جنگ میں شامل ہے. تو ہوا یہ ہے کہ ایران نے ایکچولی اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے. اب بات بڑی کلیئر ہے کہ وہ ٹھیک ہے, آپ کی اس بات میں وزن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش کی جاری ہو کہ کسی طرح ایران کو ٹریپ کیا جائے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. ہم ٹھیک ہے جی نقصان برداشت کر لیں گے, لیکن اس کے بعد پھر ہمیں موقع ملے گا, ایک لیگل جسٹیفیکیشن مل جائے گی. لیگل کیا, یہاں تو اسرائیل تو مانتا نہیں ہے, مائٹ از رائٹ والی بات ہے کہ پھر ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی کہ وہ ایران کے اوپر بھرپور جوابی حملہ کرے, جس میں میزائل بھی ہوں گے, اپنا اسرائیلی ایئر کرافٹ بھی ہوں گے, totally backed by the Americans and the Western allies. اور ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا, ایرانین جو آئل انڈسٹری ہے اس کو کرنا, ان کے ریولیوشن گارڈز کے بیسز ہو گئے. اور یہ بھی میں نے کچھ سنا ہے اسرائیلی اینالسٹ کو اور ویسٹرن اینالسٹ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک موقع ہمیں مل گیا ہے کہ ہم ونس اینڈ فار آل ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کا بھی پھر فیصلہ ہم کر ہی دیں. سو آپ کو پتہ ہے ایران نے کتنی مرتبہ تھریٹن کیا ہے کہ ہم اسرائیل نے تھریٹن کیا ہے کہ ہم ایران کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے. امریکہ جو بائیڈن نے بھی یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں کہا تھا کہ ایران کو ہم نے نیوکلیر پاور نہیں بننے دینا. سو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ رسپانس آئے گا 2 دن میں, 6 دن میں, 8 دن پہ بڑا بھرپور رسپانس ہوگا, اور اس میں ظاہری بات ہے ایران میں نقصانات بھی ہوں گے, تباہی بھی ہوگی. تو یہ آئی تھنک ایران, اور یہ میں بتا دوں اگر یہ رسپانس آتا ہے اپنا اسرائیل کی طرف سے, ایران نے پہلے اعلان آج کر دیا ہے اور ویسٹرن نیشن کو کہا کہ پھر ہماری طرف سے اس سے بھی زیادہ بھرپور ریٹیلیشن اسٹرائکس ہوں گی اگینسٹ بالکل درست ہے. ایون امریکن انٹرسٹ امریکن بیسز ان دی ریجن. تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ملک سلمان صاحب کیونکہ اسٹوڈیو میں موجود ہے, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلمان صاحب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جیسا ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ انہوں نے کہا حسن نصر اللہ صاحب اور ہانیہ کا جو ہے ان کا بدلہ لیا ہے, اور بلکہ انہوں نے تو بڑے فخر سے یہ بات کہی ہے کہ جس ہوائی اڈے سے وہ طیارے اڑے تھے جنہوں نے جو تھا وہ حسن نصر اللہ صاحب کی اس جگہ پہ ٹارگیٹڈ بمبارمنٹ کی اور ان کو شہید کیا, انہوں نے ہوائی اڈے کو تباہ کر دیا ہے. تو سر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کی ہیں, اور اب وہ جو ریٹیلیشن ہے اس کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ تیار ہو چکا ہے ایران کے, وہاں سے جو ریٹیلیشن ہوگی اب ہم نے اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. جی تھینک یو سو مچ. اٹس ویری کلیئر کہ کیلکولیٹو موو ہے ایران کی طرف سے, لیکن کیا کیلکولیٹو ہی رہے گی, ایسا نہیں ہونے جا رہا. ایران نے اگر کوئی بھی اٹیک کیا ہے اور کوئی بھی رسپونڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران فلی پریپیئرڈ ہے فار دا نیکسٹ اسٹیپ, اور ایران یہاں تک بھی پریپیئر ہے کہ اگر یہ خطہ پورا جنگ میں جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایران تیار ہے. آف کورس ایران کبھی بھی پہل نہ کرتا یا کبھی بھی رسپونڈ نہ کرتا جب تک کہ اس کے آپس میں یہ ایک اتحادی جو ایک ایجنڈا ہے وہ طے کیا جاتا. یہاں بات ہو رہی ہے بیسکلی جو مدعا ہے وہ ہے سیلف ڈیفنس کا. یہ ساری لڑائی شروع ہوئی ہے اور اس کو نیم دیا ہوا ہے, یعنی کہ آپ یو این کی سپیچز اٹھا لیں پچھلے دنوں اور اسرائیل کا جتنا موٹیو اٹھا لیں وہ سارا یہ ہے کہ جی سیلف ڈیفنس کے طور پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جی آپ کے پتہ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 پہ جو ایک حملہ ہوا, لیکن جب وہ حملہ حماس کی طرف سے کیا گیا تھا اسرائیل پہ, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھی. جی وہ ایک بہت لمبی سٹوری تھی سر, لیکن جب اسرائیل نے اس کا رسپونڈ کیا تو اسرائیل نے اس کو نام دے دیا کہ جی سیلف ڈیفنس ہے, اور وہ اب تک وکٹم کارڈ کھیلنے پر تلا ہوا ہے کہ جی میں وکٹم ہوں, مجھے مارا گیا ہے.
لیکن جب ہم وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا وکٹم ہے جس کے اوپر اتنا ظلم ہو گیا، جبکہ اس نے ہی فریش واٹر روکا ہوا ہے، اس نے کھانا روکا ہوا ہے، وہ ہاسپٹلز پہ حملے کر رہا ہے، وہ اسکولوں پہ حملے کر رہا ہے، دوائیاں روکی ہوئی ہیں، ہر چیز روکی ہوئی ہے، وہ ٹیریٹوریل اس نے جورسڈکشن اڑا کے رکھ دی ہے یہاں سر۔ جب بھی آپ سیلف ڈیفنس کا اگر قانون سامنے رکھیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق یا UN چارٹر کے مطابق آرٹیکل 2 اینڈ آرٹیکل 51 اسٹیٹس کہ جب بھی کسی قوم نے سیلف ڈیفنس کے طور پر ریئیکٹ کرنا ہے تو دیر آر ٹو تھنگس، کہ وہ فورس کدھر اپلائی کرے گا، اور اگر وہ فورس اپلائی کرے گا تو اس فورس کا بیہیویئر کس حد تک ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قانون میں درج ہیں، لیکن اس نے فورس اتاری سیلف ڈیفنس کے طور پہ، اور اس فورس کا بیہیویئر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے کہ اگر آپ ریٹیلیٹ کریں گے تو اس کے اس حد تک آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، یعنی کہ حدود و قیود جو ہیں اس کے اندر شامل ہے ساری۔ اچھا، آپ کا بالکل درست بات کی ہے۔ صدیق الرحمان صاحب، ابھی جو بات ہوئی ہے کہ آپ اس پورے سینیریو کو پاکستان کے پرسپیکٹو سے کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حسام درانی صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے JUI کا موقف جاننے کی کوشش کی۔ اصل میں اس سارے سینیریو کو آپ امریکہ میں جو حالیہ انتخابات چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے میچ نہیں کیا۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب کو بھی سنا اور ڈاکٹر عاصم اللہ صاحب کو بھی سنا، لیکن ان دونوں نے اس سینیریو میں امریکی پریزیڈنشل انتخابات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اصل میں اگر ایران جو کچھ بھی کر رہا ہے، ابھی عاصم صاحب نے بھی کہا، تو وہ ایک خاص انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہو پاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 400 میزائل انہوں نے داغ دی اور وہاں پہ جو ہے کوہرام مچ گیا، ایگزیکٹلی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کا آئرن ڈوم بنا ہوا ہے، اینٹی میزائل سسٹم بنا ہوا ہے اسرائیل کا، تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ بھی وہ ہوگا، لیکن میڈیا کنٹرول ہے، سب کچھ میڈیا کے کنٹرول میں ہے، مطلب ہماری 90% میڈیا انہی کی کنٹرول میں ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ جیسے پاکستانی میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے سر؟ سوری، آپ نے کہا نا 90% میڈیا ان کے کنٹرول میں، میں نے سر ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ڈالا کہ پاکستانی میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے سر؟ تو آپ کا ایکسس وہاں پہ کتنا % ہے؟ سر میں نے پوچھا آپ کے تل ابیب میں کتنے آفیسز ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے پاکستانی میڈیا ہاؤسز کے، ٹھیک ہے سر، اس کو بھی دیکھیں نا، زیادہ سے زیادہ 1% ہوگا، اور وہ بھی اگر کنٹرول ہو جائے پھر ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ جی بالکل، آپ سر کنٹینیو کریں سر، کنٹینیو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران برادر اسلامی ملک ہے، اور الحمدللہ ایٹ لیسٹ 56 کنٹریز میں ایک ہے کہ جنہوں نے کم از کم اسرائیل پہ اٹیک کرنے کی جرت کی، تو اس پہ ہم داد دیتے ہیں ایران کو۔ بالکل سر، آپ کی بات سر بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا ہے، کیونکہ کل رات سے جو ہے سوشل میڈیا پہ اور ایکس کے اوپر اور باقی جو ہے نا وہ ایک بڑا زبردست ٹرینڈ چل رہا تھا کہ 54 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 54 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ اسی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر عاصم صاحب سر ویلکم بیک سر، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو تھا، آئی تھنک وہ ریزالو ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عاصم صاحب، وہ میرا آپ سے جو کوشچن کیا تھا کہ وہ ہوائی اڈہ بھی تباہ کر دیا، انہوں نے ریٹیلیشن بھی کر دی، لیکن جو اگر ہلاکتوں کی طرف جانب دیکھتے ہیں تو صرف ابھی تک ہمیں صرف 8 ہلاکتوں کے بارے میں جو ہے وہ کنفرم اطلاع آ رہی، اور یہ خبر جو ہے امریکن جو ہے وہ خبر رساں ادارے کی جانب سے آئی ہے، اور یہ آپ نے بھی دیکھا، سارا کچھ پڑھا بھی ہے، اور ویڈیوز بھی جو ہیں وہ اس کی بلکہ آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو سر آپ کی ٹیک کیا ہے سر اس کے اوپر؟ سر آپ کیا ٹیک لیتے ہیں؟ بہت شکریہ درانی صاحب۔ اصل میں ایک آپ کی اجازت سے پہلے بات کر لوں کہ جو بار بار ذکر ہوتا ہے نا کہ ایران نے پہلا کام کیا ہے، اس سے پہلے کوئی، تو آپ یہ دیکھیے کہ 1967 کی وار ہوئی ہے، 1973 کی وار ہوئی ہے، وہ بھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہوئی تھی، اور وہ مسلم ممالک میں نہیں، اور نتائج کے بھی شاید ایسے نہیں نکلے جیسے اس کا بھی نہیں نکلا، لیکن وہ پہلے معاملہ گزر چکا ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اپنے اندر ہونے والے نقصانات کی اگر اس کی میڈیا پر گرفت مضبوط ہے تو اس کو کبھی بھی باہر نکلنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہمیں سرکمسٹانشل ایویڈنس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک کی جواب دینے کی صلاحیت باقی ہے، یا جواب دینے کی صلاحیت میں کس قدر کمی واقع ہوئی ہے۔ ڈیٹرنس۔ دوسرا اس میں اہم سوال یہ ہے کہ جب یہ جواب دیں گے تو انہیں مسلم ممالک کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا، اگر ان کے ہوائی جو ایئر ریڈز یہ کرتے ہیں، جس کا کہ زیادہ امکان ہے۔ یہ میزائل نہیں چلائیں گے، انہوں نے
پن پوائنٹ ٹارگٹس پہ وہ جو ہے ہوائی حملہ کریں. بمبارمنٹ ہوگی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جارڈن بھی انوالوڈ ہے اور دیگر ممالک بھی انوالوڈ ہیں. کیا وہ اپنی ایئر اسپیس کو اوپن کریں گے ان کے لیے؟ ملین ڈالر کوسچن سر، ملین ڈالر ایک گنجدک صورت حال ہے آپریشنل لحاظ سے بھی مڈل ایسٹ میں کہ مسلم ممالک کو اگر اور عرب ممالک جو ہیں اور کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ جب ایران نے میزائلز پھینکے تھے اسرائیل پہ تو انہوں نے اپنی ایئر سپیس میں اجازت دی تھی کہ وہ جو پروٹیکٹیو شیلڈز ہیں وہ آپریٹ کر سکیں اور تاکہ اسرائیل پہ نہ جائیں وہ جو ہیں. اسی طرح اب ان کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ایران پہ ریٹیلیشن ہوگی اس کو بھی روکا جائے. ٹھیک ہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اور اسرائیل کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ پھنس گیا، جیسے کہ لیبنان میں آپ دیکھیں کہ آج کے دن میں جو ان کی لینڈ وہ جو آفینسو ہوا ہے، پہلے دن ہی صبح کچھ ڈیتھس ہو گئی سولجرز کی اور شام تک 8 اور ہو گئیں. اب اس پہ مچا ہوا بابیلا پورے اسرائیل میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باڈی نمبر لینا، جبکہ پہلے غزہ والی جگہ سے بھی جو باڈی بیگز تو کافی آئے ہیں واپس. جی بالکل. اس وجہ سے یہ وہ چیز ہے جو لینڈ پہ جو ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ، وہ ایک بہت ڈیسائسو فیکٹر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کرنٹ جو ایپیسوڈ چل رہا ہے انکلوڈنگ جو ایران ہے، اگر ایئر پہ رہی تو ایئر پہ سپیریورٹی ان کی جو ہے وہ انچیلنجڈ ہے، وہ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو واحد رکاوٹ ہے وہ مسلم ممالک ہے جن کی ایئر اسپیس یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہو سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی سر جس ابھی اصل جو پوائنٹ جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ جو دیگر مسلم ممالک جو کہ اس اسرائیل اور ایران کے درمیان میں موجود ہیں، اگر تو وہ اپنی ایئر سپیس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہتے ہوئے بھی ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اسی جو ہے پوائنٹ کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ تمام حضرات کہیں مت جائیے گا، میرے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.